کا نام ہے حضرت جنید بغدادی. اللہ نے شان غوث پاک کو زیادہ دی ہے، نام ان کا بھی پہلے آتا ہے، وہ مشائخ میں سے ہیں. کتاب کا حوالہ بھی اپنا نہیں ہے، دوسروں کا ہے. تحذیر الناس دوسروں کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے حضرت جنید بغدادی کے سامنے ان کا ایک مرید بیٹھا ہوا تھا. اچانک چہرے کا رنگ اڑ گیا، پریشان ہو گیا. پیر صاحب نے فرمایا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا اپنی ماں کو دوزخ میں دیکھ رہا ہوں. اپنی ماں کو دوزخ میں. پیر صاحب کے پاس بیٹھ کے اس کی اتنی طاقت ہو گئی اس کو دوسرا جہان نظر نہیں. سمجھے بات کو؟ پیر صاحب کی برکت سے مرید کو دوسرا جہان، تو خود پیر صاحب کی کتنی شان ہوگی. یہ کہتے ہیں جی مر گئے مٹی میں مل گئے وہ تمہارے ہوں گے. وہ ہمارے نزدیک اللہ کے نبیوں کی شان تو بہت بلند، اللہ والے بھی زندہ، اللہ والے بھی. اور یہ بھی تمہاری کتابوں سے دکھا سکتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے. میں نے کہا نا میں نے پوری کتاب لکھی ہے، قبر کے احکام اور آداب، اور مزارات و تبرکات دونوں پڑھ لینا. میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت جنید بغدادی کا وہ مرید کہنے لگا اپنی ماں کو دوزخ میں دیکھ رہا ہوں. حضرت سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں میں نے پڑھا ہوا تھا حدیث میں 1,05,000 مرتبہ فلاں کلمہ پہلا یا تیسرا کلمہ پڑھا ہو اور وہ کسی کو بخش دیا جائے، وہ دوزخی ہو تو اللہ اس کو جنتی بنا دیتا ہے. تو فرماتے ہیں میں نے وہ کلمہ پڑھا ہوا تھا اتنی تعداد میں، تو میں نے دل ہی دل میں اس کی ماں کو بخش دیا. دل ہی دل میں اس کی ماں کو بخش دیا. ادھر میں نے بخشا، ادھر وہ مسکرانے لگ گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں اپنی ماں کو جنت میں دیکھ رہا ہوں. یہاں کوئی بھی سمجھدار آدمی آپ بتاؤ بیٹا دل ہی دل میں بخشنے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا؟ سم سیکنڈ. حالانکہ سیکنڈ کے بھی 1 ارب ٹکڑے کر دیے گئے ہیں. سیکنڈ کے بھی 1 ارب ٹکڑے کر دیے گئے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، ادھر کہاں بخشا، ادھر کہاں دوزخ، کہاں جنت. اللہ والوں سے تعلق کا فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں. نہیں. کتاب کا نام حفاظات یومیہ، اس کا جلد دوسری، یہ بھی تھانوی صاحب کی کتاب. تھانوی صاحب لکھتے ہیں ایک شخص قبر میں گیا، منکر نکیر فرشتے آ گئے، آ کے تینوں سوال کیے من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا. اس نے جواب میں کہا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. غوث اعظم کا دھوبی. تینوں سوالوں کے جواب میں یہ کہ تھانوی صاحب نیچے لکھتے ہیں پاس ہو گیا. کیا ہو گیا؟ پاس ہو گیا. کیوں؟ سوال ہے تیرا رب کون ہے؟ وہ کہہ رہا ہے میں غوث پاک کا دھوبی. غوث اعظم نے تھانوی سے بھی غوث اعظم لکھوایا. لکھنا پڑا، میرے غوث کی کرامت ہے نا. اس نے کہا میں غوث اعظم کا دھوبی. کیسے جواب درست ہو گیا؟ کیا مطلب؟ جو غوث پاک کا رب وہ میرا رب، جو ان کا دین وہ میرا دین، جو ان کا نبی کے بارے میں خیال وہی میرا خیال. تو نسبت بتائی کامیاب ہو گیا. نسبت بتائی تو ہوا یا نہیں ہوا؟ تو آپ کہہ دو کہ ہم شاہ کمال کیتھلی کے مرید ہیں تو نہیں بخشے جاؤ گے. ہاں اب آپ کی حالت کیا ہے وہ آپ کو سوچنا ہے، لیکن نسبت کا فیضان ہوتا ہے. نعوذ باللہ. ان لوگوں کے جھوٹ ڈے بائی ڈے بڑھتے ہی جا رہے ہیں. اب ایک عام سے بچے نے، ایک عام سے لڑکے نے اپنی ماں کو دوزخ میں دیکھ لیا، اس پہ عذاب ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو جنت میں دیکھ لیا. وہ یار کیا ہے، وہ اس کا دھیان ادھر ہی تھا، فوکس ادھر ہی تھا. سارا ایک بندہ اپنی ماں کو اگر عذاب میں دیکھے گا تو وہ روئے گا. کیا کرے گا؟ اس کو تو رونا شروع ہو جائے گا. لیکن نہیں، کوکب نورانی صاحب کی اپنی سٹوری ہے، اپنا سارا کچھ ہے. فوراً سے اس نے بخش دیا، دل ہی دل میں کلمہ بخش دیا، اور اس کی ماں کو اس نے جنت میں دیکھ لیا. 1 سیکنڈ میں سارا کچھ ہو گیا. اس کو تکلیف نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا، سارا کچھ ہو گیا. صرف بابوں کے پیچھے چلانے کے لیے، اپنی سٹوریاں بیچنے کے لیے یہ ساری کہانیاں چلاتے ہیں. بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے جو ایسی کہانیوں پہ بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور دین سمجھ کے ان کو اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم تو ان کے لیے دعا گو ہیں. باقی اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ. اللہ حافظ.